اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین اور آج کے اس مبارک 63واں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام کا ساتھ، آپ تمام کی محنت، آپ تمام کی جستجو، آپ تمام کی قربانیاں آج مجلس اتحاد المسلمین کو الحمدللہ ملک کی سیاست میں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ لمبا سیاسی سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا ہے، اور نہ ہی آئندہ 63 سال ہو یا 100 سال ہو وہ سفر آسان رہے گا۔ میں اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، صدر و معتمدین کو، جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی، محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نیک نعمت بدل ہم کو عطا فرمائے، اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی، قربانیاں کی، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو، مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھیں۔ مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا۔
آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں تو یقیناً ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے ایک سیاسی سفر کا جشن منا رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن بلدیہ کے، بغیر ایک دفتر کے، بغیر اراکین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے احیاء کی ٹھان لیتے ہیں، مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے؟ ان کے پاس ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے، اور وہی جوش اور جنون اور جذبے کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی سیاسی جماعت دنیاوی مقاصد میں یا پھر اس جماعت کی شان و شوکت میں یا اس کی جماعت کی مقبولیت میں کھو جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کا سفر زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ اگر ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے، ان تمام مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، ان کو مرنے نہیں دینا ہے، تو ان کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ میں اپنے صدر و معتمدین اور اپنے جیال اراکین کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بنا پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوبارہ ہم کو اپنی قربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بخشنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم صرف احیاء مجلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تقاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ فخر ملت ہو، چاہے وہ سالار ملت ہو، چاہے وہ مرحوم اسماعیل ذبیح ہو، چاہے وہ مرحوم ہمارے معتمد صاحب ہوں، چاہے وہ مرحوم حبیب محمد خان ڈلازی ہو، ان تمام قائدین، چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو، ان تمام بزرگوں نے اس جماعت کے لیے بہت قربانیاں دی۔ یہ جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے، یہ جنون کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یقیناً آپ تمام کی محنت اور جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، مگر میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم قربانی کو ہم کو رائگاں جانے نہیں دینا ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یاقوت پور احمد پاشا قادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ اضلاع کا دورہ کرتے تھے اس جیپ میں۔ میرا بچپنا تھا، میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے مجلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک عہد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی۔ اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا، اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا، اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا۔ یہ میری تقریر، یہ میرا خطاب، یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے مجلسی اراکین کے لیے ہیں۔ میں آج آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو اور 63 سال نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی
جب میں نہیں رہوں گا، جب آپ نہیں رہیں گے، جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی، مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی، یہ دارالسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دارالسلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ دلائیں گی۔ میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے، ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، یزید ہوگا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکیں ان تمام ظالموں کے سامنے۔ وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرحوم قائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اسمبلی سالار ملت اس وقت کے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا، کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر موٹر سائیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر ہم کو سالار ملت کو، فخر ملت علیہ الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا، جستجو کی، ان کی قربانیوں کو رائے گاں اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے منہ نہیں موڑا۔ 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، آپ کے گھر کے پانی کو کٹ کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو، اولاد فخر ملت علیہ الرحمہ کو اپنے سکول میں، چاہے محبوبیہ عالیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کو رائے گاں جانے نہیں دینا ہے۔ ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا۔ یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا، کانگریس کی توتی بولتی تھی، اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام اراکین مجلس اتحاد المسلمین میں اللہ وہ قوم اور ملت اور مظلوم عوام کی خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے، وہ اللہ اس کو اور مضبوط کرے۔ ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے ایک جلسے میں اسی دارالسلام میں، جب دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا، فخر ملت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک بہترین وکیل بھی تھے، انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ الرحمہ نے اسی دارالسلام سے، اسی مقام سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیمی ادارے قائم ہوں گے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے، جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا
اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا، مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا۔ تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے۔ آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت۔ آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا۔ اگر یہ میجورٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو، آپ اس ملک کے مجاہدین آزادی نے جو اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمان ہو، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بے باکی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے محنت اور جستجو کی، ہم تمام نے محنت کی، اور حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے 44 اراکین بلدیہ کامیاب ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم تمام نے بحیثیت ٹیم ورک کے اجتماعیت کو ہم نے سامنے رکھ کر محنت کی، اور الحمدللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار رب العالمین نے کیا۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدرآباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہیں، مگر الحمدللہ حیدرآباد کی عوام کا بھی شکریہ، حیدرآباد کے تمام ان ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے ایک منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دیا، اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے، اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگا، جمہوری طریقے سے ہم تم پر سٹرائک کریں گے۔ اور ہم نے اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ یقیناً ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے، ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کی وجہ ہے، اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے، تاکہ آنے والے 5 سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کریں گے۔ مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ کو، اراکین اسمبلی کو، چاہے وہ تلنگانہ کے اراکین اسمبلی ہوں، مہاراشٹر کے اراکین اسمبلی ہوں، یا بہار کے اراکین اسمبلی ہوں، یا اتر پردیش کے ہمارے اراکین بلدیہ ہوں، یا داستان کے چیئرمین ہوں، میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام نے ہم پر کیا، اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے۔ عوام کے بھروسے کو شرمندہ ہونے مت دیجیے، عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے، چاہے اسد الدین اویسی ہو، یا مجلس کا کوئی رکن اسمبلی ہو، یا رکن بلدیہ ہو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عوام نے ہم کو ووٹ اس لیے ڈالا، اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لیے کیا کہ ہم غریبوں کی، عوام کی خدمت کریں۔
ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ظلم کو روکیں، بلیک میل کو روکیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس دن کوئی مجلس کا رکن بلدیہ، رکن اسمبلی بشمول اسد الدین اویسی یہ سمجھے گا کہ میں بادشاہ ہوں، یاد رکھو اس وقت تمہارا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ جمہوریت میں، سیاست میں کوئی بادشاہ نہیں، ایک رکن اسمبلی ہے، ایک رکن بلدیہ ہے، ایک رکن پارلیمان ہے۔ یہ رب العالمین کا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کامیاب کرتا ہے۔ جس دن ہم انا کا شکار ہو جائیں گے، جس دن ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے، جس دن ہم عوام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، جس دن ہماری آنکھوں میں غریبوں کی محبت کم ہو جائے گی، جس دن ہماری آنکھوں میں غریب کی مضبوطی کم ہو جائے گی، یاد رکھو قدرت تم کو ختم کر دے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو۔ اخلاص رکھو، متقی رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، کیونکہ اللہ نے تم کو کامیاب کیا۔ تمہاری دولت نے تم کو کامیاب نہیں کیا، تمہاری طاقت نے تم کو کامیاب نہیں کیا، تمہاری شعلہ بیانی نے تم کو کامیاب نہیں کیا۔ ارے تم کامیاب ہوئے تو اللہ کی وجہ سے، تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر لڑے تھے، اسی لیے اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ جب تک یہ بات کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم کو کامیابیاں ہمارے مقدر میں اللہ لکھتا جائے گا۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام کو کہہ رہا ہوں جو آج یہاں پر موجود ہیں، غریب کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوموں کا ساتھ دو، اور ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یقیناً اس راہ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو غلطی نیک نیتی پر ہوتی ہے اس غلطی کو مان سکتے ہیں، مگر جو غلطی آنکھیں کھلا رکھ کر، جو غلطی دیکھ کر ہوتی ہے، جان کر ہوتی ہے، وہ غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی۔ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور الحمدللہ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے، مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے ہم نے الیکشن لڑا تھا، 6 سیٹ پر لڑے تھے، اور 6 میں 1 سیٹ پر ضمانت بچا پائے تھے، اور 5 پہ ہماری ضمانت چلی گئی تھی۔ اس وقت بھی مجلس کے مخالفین ہیں، بڑی بڑی باتیں کی کہ بی ٹیم ہے، کسی سے پوچھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت الزام لگائے، مگر الحمدللہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا، ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی۔ 5 سال ہم نے محنت کی، اختر الایمان صاحب کی قیادت میں، آفتاب صاحب کی محنت اور وہاں پر مجلس کے ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے 5 سال ہم سیمانچل کی سرزمین پر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ 5 سال پہلے تک سیمانچل کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے، آج وقت کے چیف منسٹر نتیش کمار کو، ان کی حکومت کے وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں سیمانچل سے انصاف ہوگا۔ سیمانچل کا نام مجلس کے اراکین نے لیا تھا۔ 5 سال ہم نے محنت کی۔ 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں مجلس نے حصہ لیا، اختر الایمان مجلس کے امیدوار تھے، 3 لاکھ ووٹ اختر الایمان کو حاصل ہو، 3 لاکھ ووٹ۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم سمجھ رہے تھے، ہماری امید تھی کہ ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ خیر اللہ کا فیصلہ، اللہ جانتا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس نے 20 سیٹ پر الیکشن لڑا، اور 20 میں 5 سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو سیمانچل کی جنتا نے کامیاب کیا۔ آج آپ جا کر دیکھیے، یوٹیوب پر مجلس کے اراکین اسمبلی کی تقاریر ہیں جو بہار کے ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر بے باک اور بے خوف طریقے سے وقت کی حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سیمانچل کی جنتا کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چاہے مجلس کے اختر الایمان جو وہاں کے صدر ہیں
اور بہار اسمبلی میں مجلس کے قائد مقننہ اختر الایمان کی قیادت میں مجلس کے 5 اراکین وہاں پر اسمبلی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، سیمانچل کی پسماندگی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے۔ الحمدللہ آج بہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہار میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتے ہمارے مجلس کے تعلق سے، بہار کے ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے، وہ آپ کے مجلس آپ کے ملے۔ ارے بھائی جا کے ملنا ہے، چیف منسٹر ہے نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ ہیں مگر چیف منسٹر ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے ان سے ملنا پڑے گا، ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ نہیں کیوں ملے؟ ارے بھائی آپ فکر مت کریے، ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے، اپنے گھر کی فکر کرو، آپ اپنے گھر کی فکر کرو، مگر اپنے گھر کی فکر نہیں آپ کے ملیں گے، برابر لڑیں گے نتیش کمار سے، نمائندگی کریں گے، اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ تعالی پورے سیمانچل میں چکا جام کیا جائے گا، نیشنل ہائی وے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین میں بھی۔ اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے، تو یہ مل رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمویدھان اور آئین اور کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا۔ میں سیمانچل کی اور بہار کی جنتا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں کے مجلس کے صدر و معتمدین کا، وہاں کے غریب جنتا کا، وہاں کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے مجلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا۔ میں اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو امیدیں سیمانچل کی عوام مجلس کے اراکین اسمبلی سے وابستہ کی ہیں، اللہ ان تمام امیدوں کو، ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی مجلس کے اراکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے باندھ کا کام ہونا ضروری ہے۔ سیمانچل میں پرولیا کو دوسرا بہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے۔ سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالج کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس کا لڑائی ہے، اور یہ مجلس کی لڑائی جاری اور ساری رہے گی۔ میں اس موقع پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر صاحب کا، صابر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف 20 دن کی محنت تھی، 20 دن کی محنت تھی گجرات میں، 20 دن کی محنت میں وہاں پر مجلس کا پارٹی کا رجسٹریشن ہوا گجرات کی ریاستی الیکشن کمیشن میں، اور 20 دن کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احمد آباد کی بلدیاں میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے مجلس نے الیکشن لڑا، یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج اگر مجلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھانا پڑتا ہے، ہر بڑے کام کی اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی۔ عبد الواحد اویسی ہو، صلاح الدین اویسی ہو، شیخ محمد اختر ہو، حبیب محمد کانڈ اللازی ہو، کرنل سراج الدین ہو، غلام غوث خان صاحب ہو، اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو۔ آج اسد الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے، مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے محنت کی، پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑا، تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا قادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے۔
جس میں سے 4 یا 5 دلت تھے. آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے، مجلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے، جس نے 3 سال دارالسلام میں بیٹھا، دارالسلام میں بیٹھ کر مجلس کے کام کو دیکھتی تھی. مرحوم قائد سالار ملت بقید حیات تھے. اس کے بعد اس اسکالر نے یونیورسٹی آف شکاگو سے مجلس اتحاد المسلمین پر پی ایچ ڈی لکھی، اس کو قبول بھی کر لیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے، اس پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے. میں کئی لوگوں کو بھجایا جو مجلس پر تنقید کرتے. میں نے کہا یہ رپورٹ ہے، بولے کہاں کی ہے؟ میں نے کہا یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی بھی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلاں مقام پر فساد ہوا ہے، تو مرحوم قائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ صلاح الدین اویسی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آؤ گے یا نہیں آؤ گے. اس پی ایچ ڈی میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنی جلسوں سے تو مخالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیے انہوں. ارے میرے دوست، یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا. دنیا کے 10 مایہ ناز یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف شکاگو کا نام آتا. لکھنے والے اسکالر کا نام شیفالی ہے. اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا، ان کی پی ایچ ڈی کو پڑھا، میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی، اسٹڈی کیا. تو اس اسکالر نے کہا مسعد صاحب ایک چیز کی کمی ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھی آپ، وہ بڑی اچھی چیز تھی. 3 سال بیٹھے یہاں پر. میں نے کہا بیٹھیے آپ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے، جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی. امین الحسن جعفری صاحب MLC. جعفری صاحب کے ابا مرحوم زندہ جب تک تھے، جب میں ان سے ملتا تھا جا کر، جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے، جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے، ہر بار آنکھ میں آنسو ہوتے تھے. اسد میاں تم لوگوں وہ دن نہیں دیکھے، میرا گھر آغا پورے میں تھا، میں فخر ملت کی تقریر کو سنا، میں مجلس کے احیاء کو دیکھا ہوں. محنت کرتے رہنا بابا، محنت کرتے رہنا بابا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جماعت کے لیے. اللہ ان کو سلامت رکھے. جو دعاؤں میں، تہجد کی نمازوں میں اہل دل مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہی تو ہم کو ملا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو. ہم سب کو جانا ایک دن، کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر، کوئی زندہ نہیں رہے گا. ہم سب کو جانا ایک دن زمین کی غذا بنیں گے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی جماعت کے اصول پر، اپنی جماعت کی روایت پر، اپنی جماعت کے دستور پر اور ہندوستان اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے. احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا. احمد آباد میں 20 دن کی محنت، میں شکر گزار ہوں صابر صاحب کا اور ان کے تمام اراکین کا، ذمہ داروں کا، بھٹی صاحب کا، جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر ان تمام نے محنت کی، بہت محنت کی. میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید معین کا، میں شکر گزار ہوں اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ کا، میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسمبلی ہیں مالیگاؤں کے. میں شکر گزار ہوں ان تمام مجلس کے حیدرآباد سے اراکین بلدیہ جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لیے، جو گجرات چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہے جو بہار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے اراکین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حیدرآباد سے بہار جاتے ہیں، حیدرآباد سے بنگال جاتے ہیں، جھارکھنڈ جاتے ہیں. جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی،
انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آئندہ اسمبلی الیکشن میں جھارکھنڈ سے آپ کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، محنت کریں گے، جستجو کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے، خوب محنت کریں گے، کیونکہ جہاں تک میری بات ہے میں مانتا ہوں، مجھے کامل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لیے کام کر رہا ہوں، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے گا۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ تعالی مجلسی ساتھ رہیں گے ان تمام بزرگوں کے ساتھ۔ ہمارے اعمال میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے تو یہ مجلسی نے جا کر اس غریب سے کہا کہ ہمت مت ہار، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا، اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ہمارے اعمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر اسد الدین اویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ آج ہم اس مقام پر ہیں، اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے ابزرور بنا، بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے، خوب محنت کی، بیچاروں کو کووڈ ہو گیا، آپ صحت مند ہو گئے۔ وارث پٹھان جا کر اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی گودرہ میں، بھروچ میں مڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا، میرے خیال سے 1 گھنٹے سوا گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے 8 امیدوار کھڑا کیے گئے، کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر 8 کی 8 مجلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مڈاسا میں کامیابی ملے گی، مڈاسا میں کامیابی ملے گی، بھروچ میں بھی ملے گی، کیونکہ گجرات میں ہم نے، میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارت ٹرائبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوا صاحب کا، جو 20 سال کے ملے۔ چھوٹو بھائی وساوا میرے کو فون کیے تھے آج سے 2 مہینے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو، ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا چھوٹو بھائی وساوا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ ہمارے مخالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے، ہر بار بولتے تھے، سنا ہوگا نہیں گجرات نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی، ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے، یہ سالار ملت نے ہم کو سکھایا، ہمارے مرحوم قائد نے، کہ سیاست کچھ نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے۔ انہوں آ کر بہت بول رہے تھے نا سرجیکل سٹرائک کریں گے، فلاں کریں گے، پورے بانکڑے پہلوان کو حیدرآباد میں اتارے تھے، تو ہم بولے ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے، اور جواب مل گیا۔ احمد آباد کی سرزمین پر مجلس گئی ہے۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے، اب سرجیکل سٹرائک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ میں اس وقت بلدیہ کے الیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے، احمد آباد کی سرجیکل سٹرائک بی جے پی نے کیا، وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا، گندی نالیاں موریاں ہیں، روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہا پورا میں پورے احمد آباد کے دواخانوں کا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا ایک وقت میں، اس کا مطلب سرجیکل سٹرائک ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ گودرہ میں ایک ٹرین کی پٹری ہے، پٹری کے اس پار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش۔ مڈاسا میں بھی یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی قیادت میں یہ جیتنے والے اراکین بلدیہ جان توڑ محنت کریں گے،
اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین کے۔ ہاں اتر پردیش تو ابھی باقی ہے۔ آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی، آئے تھے نا، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے انہوں۔ ہوم منسٹر امیت شاہ آئے تھے چار مینار پہ، ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر، 6000 سے سیٹ نکل گئی۔ یوگی آئے، آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گٹے میں آپ صاف، جہاں جہاں گئے۔ بعد میں بی جے پی کے لوگ، کسی دلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھائی ہم لوگ خامخواہ وہاں گئے، وہاں دال نہیں گلتی ہماری۔ دال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ مجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی، مجلس سب کا کام کرتی ہے۔ مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بنگالی ہے، دلت ہے، بیکورڈ کلاس ہے، گنگا پترا ہے، یا منور کاپو ہے، یا مدیراج ہے۔ مجلس دیکھتی تم آئے کام کے لیے، اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے، ہم نے کام کیا۔ آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو، وہاں پہ کیا ہوا؟ تو ہم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو، ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو۔ شاید اگر ہم 10 بڑھ کے لڑتے تو وہاں پر بھی ٹائم ہو جاتی بی جے پی کی۔ اب انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہم سوچیں گے، مگر الحمدللہ ریاست تلنگانہ میں پچھلے کئی برسوں سے امن رہا ہے اور یہ امن برقرار رہنا چاہیے۔ میں اس کے لیے کریڈٹ دوں گا کے سی آر کی حکومت کو، یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو، یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو۔ الیکشن ہوتے رہیں گے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، مگر امن کو برقرار رکھنا۔ یہاں مولا علی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، میں نے فوراً ہمارے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن افندی گولڈی کو کہا کہ جاؤ گولڈی، دلی سے فون کر جاؤ، فوراً جاؤ مولا علی کو۔ وہاں گئے، کمپلین کروایا، اور اگر کوئی سنگ پریوار کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں، ہم نظر رکھیں آپ پہ، ہم نظر رکھیں آپ پہ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ جو غلطی بہار میں وہاں کی حکومت نے یا بنگال میں بنگال کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں، ہم تو یہاں پر یہاں کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا آپ ایک رپورٹ منگوا لو ان ریاستوں کی جہاں پر یہ تمام کارنامے انجام دیے، اور اس کے بعد ایک لاہ عمل طے کرو آپ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ احمد آباد میں بلکہ پورے بھارت میں امن مضبوط ہو، اور امن مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان، دلت، سکھ کو انصاف ملے گا۔ انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو، ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام 200 کسان جن کا انتقال ہو گیا، مجلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ صبر دے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے، یہ 3 قانون کو مودی سرکار ختم کرے۔ یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس قانون کو واپس نہیں لے سکتے۔ نریندر مودی صرف اپنی انانیت کے لیے، اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا۔ آپ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر مودی، یقیناً آپ غریب خاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر اعظم بنے، آپ نے غریبی کو دیکھا ہے، اگر
تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو۔ 200 کسان احتجاج میں اب تک مر چکے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں اتر پردیش کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے کسانوں کو، میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے۔ ارے اگر ہمارے ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے، روٹی آتا ہے، دال آتا ہے، ترکاری آتی ہے، تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے، اس زمین پر، بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو اگاتا ہے، کیسی ایسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی؟ کیا فائدہ مسٹر مودی آپ کے 300 ایم پی کا جب آپ کے 300 اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسی حکومت کا جو 200 کسان مر گئے، احتجاج کے نام پر مر گئے، مگر آپ ٹس سے مست نہیں ہو رہے؟ ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر مودی، آپ کی مقبولیت میں، آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے۔ آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو، ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، یہ غریب کسان ہیں، اور یاد رکھیے میں حکومت کو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا احتجاج، اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ احتجاج ایک ملک گیر پیمانے پر چلے گا۔ آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے ارے نہیں کم ہو رہے، لوگ کم ہو رہے، وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سسکتی جا رہی ہے، بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے۔ پنجاب کے بلدیہ الیکشن میں پورا صاف، اور ہاں مجلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو، روکتے تو روک لو، میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ تعالی، اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا، وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے، جائیں گے، کیوں نہیں جانا؟ جانا ہے نا بھائی، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا، جب تک صحت ساتھ دے رہی جائیں گے۔ جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے، مگر جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک زبان میں تیزاب کی ہے، جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان، دل کو مان، دماغ کو مت مان، تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا، وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی، عقل مندوں کی کامیابی نہیں۔ صرف 20 دن میں 7 اراکین بلدیہ جیت گئے، اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے، وہاں کے غریب آٹو والے، احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور، غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھینچتے ہیں، بولتے ویسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا الحمدللہ مجلس نے کام کیا۔ ہاں راجستھان کو بھی جائیں گے، مدھیہ پردیش کو بھی جائیں گے، کام کچھ بھی نہیں ہے، وہاں 1 دن 2 دن جا کے آنا، پھر دارالسلام میں بیٹھنا نہیں، اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہے، پورے بیٹھتے 7 MLA اراکین بلدیہ، آپ آ کر ہم سے بحث کرتے، ہم سے لڑتے، محبت کا اقرار کرتے، تنگ کرنے کے لیے سیلفیاں بھی لیتے، ایک کے بعد ارے بس 1 2 لیتے، میں محبت ہے، صبر کا امتحان ہے، مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے۔ اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے، نہیں وہاں کیوں جا رہے، یہاں کیوں جا رہے، وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے، وہاں کیوں لڑ رہے؟ ارے دیوانوں ایک بات یاد رکھو، میں مجلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں، مجلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی؟ اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاز کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے۔ آپ کون ہوتے میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈی گسارے؟ ہم لڑیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو، کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے،
بقول سالار ملت کہ میں کوئی انجمن تدفین و تکفین نہیں ہوں، میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں، اور سیاسی جماعت کا کام یہ کہ جماعت کو پھیلانا، آگے بڑھانا ہے، اور ہم اپنی جماعت کو لے کے جائیں گے، جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے، آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی، آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے، اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی۔ مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں، بھارت کے دلتوں میں، بھارت کے سکھوں میں، بھارت کے عیسائیوں میں، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آخر کوئی ایک وکلپ تو ہو، کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوز کرتا ہے تو مجلس کے ایم پی کرتے ہیں، وہ ہمارے صرف 2 ہمارے ایم پی ہیں۔ یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں نہیں انہوں کمیونل ہے، سیکولر نہیں ہے۔ ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر، تم مجھے کمیونل بولو، زندگی بھر بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مظلوموں کی آواز بننا بھارت کے سمویدھان میں، اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے تو مجھے فخر ہے اس کمیونلزم پر۔ تم جھوٹے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکتے رہے ہو، چاہے اس میں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا تمام یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے جماعت کے ذمہ داروں، میرے نوجوان جیالو، اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے، ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تقریر پر اگر شام میں 6 بجے یا 9 بجے جو ٹی وی کے اینکر بیٹھتے ہیں ان کو ہماری کوئی تقریر کا جملہ مل جاتا ہے، 1-1 گھنٹہ 3-3 گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں۔ مگر بھارت کے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیو میں جا کر کہا، سپریم کورٹ کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں کہا، جوڈیشری از ان ریم شیکلز، کورٹ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا وہاں، کیا ملے گا؟ وہ تو خالی کارپوریٹ لوگوں کو جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے۔ ارے گوگئی ایم پی صاحب اب چیف جسٹس نہیں رہے، بول سکتے ان کو، کوئی کنٹیم نہیں ہوتا، بول سکتے ارے گوگئی، اے گوگئی، مسٹر گوگئی اینڈ ایم پی۔ کیا گوگوئی کا وہ بیان اگر میں کہہ دیتا کہ بھارت کی جوڈیشری از ان ریم شیکلز تو پورے ٹی وی چینل بھارت کے، پورے ٹی وی چینل دن رات وہی چلاتے، دیکھو ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا، اب تو اس کو عدلیہ پہ، ججز کے اوپر، کورٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کیا بات ہے ویسی، خوب چلاتے، باجا بجاتے، ایک ٹی وی اینکر اپنے آپ کو چیف جسٹس بنا لیتا۔ مگر گوگوئی بولا ان کا ہے، ان کا پیارا ہے، ان کا نرالا ہے، ان کا دلارا ہے، اپنا بولا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور کیا بولے گوگوئی؟ جوڈیشری از ان ریم شیکل۔ اچھا ریم شیکل کا مطلب اردو میں دیکھا، میں اردو کی ڈکشنری نکالا تو ریم شیکل کا مطلب یہ ہے خراب، برباد شدہ، شکستہ، خستہ حال۔ اگر میں یہ بات بولتا تو اب تک میرے 10-15 شادیاں کرا دیتے ٹی وی چینل والے، اور شادی کو چاہے وہ کوئی بھی رہو، یہ دیکھو ایسا بولے، گوگوئی بولا تو کچھ نہیں، جوڈیشری از ان ریم شیکل۔ اچھا گوگوئی صاحب، ہاں گوگوئی کیا بولا سنو، بول سکتے ہو اس کو، اب جمہوریت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اب لارڈشپ نہیں بول سکتے ان کو، ابھی نہیں ہے نا، انہوں عام آدمی ہو گئے، انہوں اونچی کرسی بیٹھ جائے بولیں گے مائی لارڈ، می لارڈ،
اب نہیں بول سکتے, آؤ گوگوئی بولیں گے. رنجن گوگوئی ان کا نام ہے. کیا کہا انہوں نے کہ غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا. گوگوئی, غریب بھارت میں کون ہے؟ مسلمان ہے, سکھ ہے, دلت ہے, آدیواسی ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریب ہیں, او بی سی بھائیوں میں غریب ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عدالت سے انصاف کی امید ختم کر لیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کارپوریٹ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے ہے, وہ کروڑوں روپے کی بنیاد پر انصاف ملے گا, غریب مسلمان کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا؟ ایک سکھ کو انصاف نہیں ملے گا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کے گلے میں جلتا ہوا ٹائر ڈالا گیا تھا دلی کی سرزمین پر؟ اس سکھ کو جس کے خون سے دلی کی سرزمین کو لال کیا گیا تھا, اس دلت کو انصاف نہیں ملے گا محض اس بنا پر کہ وہ اپنی شادی پہ گھوڑے پہ نکلتا ہے یا منہ چھوڑتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے. اس دلت بچی سے انصاف نہیں ملے گا جس کو کھیتوں میں لے جا کر ایک ایک نہیں 5-5 لوگ ریپ کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس آدیواسی کو انصاف نہیں ملے گا جس کے گھروں کو, زمین کو لوٹا جا رہا ہے. اس آدیواسی ایم پی کو انصاف نہیں ملے گا جو ایڈمنسٹریشن کے دباؤ اور ان کی ناٹکی کی وجہ سے, اس کے ظلم کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی. بتاؤ گوگوئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں دارالسلام کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جمہوریت پہ بھروسہ ہے اور رہے گا, ہم کو عدالت پر بھروسہ ہے اور رہے گا, سپریم کورٹ پہ بھروسہ ہے اور رہے گا. مگر یہ کیسا چیف جسٹس تھا سابقہ؟ اور نریندر مودی جی, آپ نے کیسے آدمی کو ایم پی بنا دیا؟ پرائم منسٹر, آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی. آپ نے ایسے آدمی کو اپوائنٹ کیا, سلیکٹ کیا جو خود چیف جسٹس کے کرسی پہ بیٹھا تھا. آج کہہ رہا ایم پی بن کے عدالت میں کچھ نہیں ہوتا, ریم شیکلڈ ہیں, غریبوں کو انصاف نہیں ملے گا. ارے گوگوئی کو کیوں بنائے مودی جی آپ کو کوئی اور نہیں ملا؟ کیوں ملا گوگوئی؟ ہاں میں جانتا ہوں گوگوئی کو کیوں بنائے آپ, مگر ایسے آدمی کو بنائے. اچھا آپ دیکھیے, دنیا کے مشہور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کلارک کننگھم, ولیم ہوبارٹ نے کیا کہا تھا بھارت کے سپریم کورٹ کے بارے میں؟ دا موسٹ پاورفل کورٹ ان دا ورلڈ. اور شاید گوگوئی نے دیکھا ہوگا, جانتا بھی ہے گوگوئی, یہی سپریم کورٹ تھا جس نے کہا تھا کہ جب گجرات جل رہا ہے تو وہاں کا چیف منسٹر نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے. یہی سپریم کورٹ نے پورے ایم پیز کو, ایم ایل ایز کو, الیکشن لڑنے والوں سے کہا کہ تم کو اپنے خلاف جو کرمنل کیس ہے دکھانا پڑے گا. یقیناً سپریم کورٹ میں کمزوریاں ہیں, مگر ایک سابقہ چیف جسٹس بولے گا آئے کچھ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں, کیسا ہوگا؟ اور کوئی کنٹیم نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی چیخ پکار نہیں, کوئی ٹی وی پہ پروگرام نہیں, نہ 6 بجے نہ 9 بجے, کچھ نہیں, کیونکہ گوگوئی ان کا ہے اور اویسی غیر ہے. یہ ان کی سیاست ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اچھا گوگوئی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ہم کو $5 ٹریلین کی اکانومی چاہیے, مگر ہمارے پاس we want a $5 trillion economy but we have a ramshackle judiciary. ارے گوگوئی, جوڈیشری عدلیہ کا کام اکانومی کو چلانا نہیں ہے, جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے, انصاف. جوڈیشری کا کام یہ نہیں ہے $5 ٹریلین اکانومی 20% ہو جائے, 10% جی ڈی پی ہو جائے. جوڈیشری کا کام انصاف دلانا ہے. یہ ایسے آدمی کو ہمارے بھارت کے وزیر اعظم نے اس کو ایم پی بنایا ہے. اچھا اور ایک بات ہم یہ پوچھنا چاہ رہے گوگوئی صاحب سے, آپ جب بیٹھے تھے آپ نے جوڈیشری کو انشیکل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ نہیں, کچھ نہیں. آج آپ بتائیے کہ ایک سابقہ چیف جسٹس جس کو نریندر مودی نے ایم پی بنایا, ان کی گورنمنٹ نے بنایا,
اب کوئی دیوانہ بھگ بولے گا مودی جی نہیں بنائے، پریزیڈنٹ بنایا. ارے دیوانے کانسٹیٹیوشن پڑھ جا کے. گورنمنٹ کی سفارش پر صدر جمہوریہ ایم پی بناتے ہیں. یہ انڈین جوڈیشری سسٹم اب تو بعض وقت ایسا بھی لکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہنچ جائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی، میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو. جہیز کی لعنت کو ختم کرو. اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے. بیوی کو مارنا مردانگی نہیں ہے. بیوی سے پیسوں کا مطالبہ کرنا مردانگی نہیں ہے. تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہوگا اگر تم ایسی حرکت کرو گے. وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی، جہیز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر، اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا. شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا. میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو غارت کرے. تم لوگوں کو ہر باپ کی تکلیف تم نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی باپ خبر میں جاتا ہے، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ پکڑ کر دھیمی سی آواز میں کہتے ہیں اسد صاحب بچی کی شادی ہے انتظام کرا دو، مرنے سے پہلے کچھ ہو جائے. کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنے عورتوں کو تم مارو گے؟ کیسے تم مرد ہو جو بچیوں کو مار رہے ہو، ان کی جانیں لے رہے ہو؟ کیا تم میں انسانیت مر چکی ہے؟ اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حاملہ بیویوں کو ڈھکیلتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے آپ کو بڑا فرشتہ کہلاتے ہیں. ارے یاد رکھو تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے، اور اللہ ضرور مظلوم کا ساتھ دے گا. اللہ مظلوم کا ساتھ دے گا. میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. بہترین اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرے گا. یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں کو مارو گے تو کل یہی مار کا تم کو حساب حشر کے میدان میں دینا پڑے گا. جو مسلمان ہیں بتاؤ میرے کو ایک مثال دو کہ ہمارے نبی ہمارے رسول جن کے نام کے خیرات کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی ہماری امت کی ماؤں کو مارا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو. تم کہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ارے شرم سے ڈوب مرو. تم رسول اللہ کے امتی ہو اور اب بچی کو مارتے ہو، اس بچی سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو. ارے اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تم سور کا گوشت بھی نہیں کھا رہے بلکہ تم حرام کام کر رہے ہو. ختم کرو یہ جہیز کو. کیا لے کے جاؤ گے خبر میں؟ حیدرآباد کی دکن کی تاریخ بھری پڑی ہے، محلات ہیں بادشاہوں کے، ان کے مقبرے پر آج پھول ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا لے کے جاؤ گے تم کسی بچی پر ظلم کر کے؟ کتنی دولت تم کو چاہیے؟ ظلم کرے اس بچی پر تکلیف ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. سوچو اس بات کو. ختم کرو ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے. بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں بلکہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، شہزادی جنت سے، یا وہ آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ کے لیے پیشانی پر بوسہ دیتے اپنی بیٹی کو. اور تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس کے ذمہ داروں کا جلسہ ہے. ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کرو. ہمارے محلے میں ہو رہا ہے سمجھاؤ ان لوگوں کو. اور میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا کہ ڈرنا نہیں تم کبھی. تم ہرگز اپنی جان نہیں لینا. تم
تم کبھی اپنی جان نہیں لینا ہے، کبھی نہیں لینا تم اپنی جان، تم زندہ رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری جان کی قیمت ہے میری بیٹیوں۔ اگر تمہارا باپ تکلیف میں تو ہم بھی تکلیف میں، مگر کبھی اپنی جان مت لو، چھوڑو، لات مارو اس گدھے کو، اس ظالم کو جو تم کو مارتا ہے، تم سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ تمہاری زندگی بہت بڑی ہے، لات مارو اس کو، قانون کو استعمال کرو، مت گزارو ایسے ظالموں کے ساتھ زندگی۔ کیا فائدہ اس باپ پر، کیا بیت رہی ہوگی جو ویڈیو دیکھا ہوگا اپنی بچی کی موت کا، زندہ رہتے ہوئے مر گیا ہوگا اگر زندہ ہے تو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس برائی کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے، عورتوں کا ساتھ دینا ہے، عورتوں کو حقیر مت سمجھو، عورتوں کا ساتھ دو، عورتوں کا ساتھ دو، ان کو ہم کو معاشرے میں آگے بڑھانا ہے۔ یقیناً جو حجاب پہنتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے، برقع حجاب ان کی ترقی کی نہیں روک سکتا۔ کل ناسک سے ایک بچی میرے کو فون کی اور بولی اسدالدین اویسی تمہارا بہت بڑا نام سنی، ذرا گرم لہجے میں بات کر رہی تھی، میں سمجھا کچھ ہے اب، میں نے اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے تو بولے نہیں بات کرنا ہے، میں بولو، بولے میرے کو حیدرآباد کے ایروناٹیکل یا اسکول ہے اس میں میرے کو پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنا ہے، میں اس کے امتحانات پاس کر لی، میری فیس 20 لاکھ ہے، آپ کیا مدد کر سکتے؟ میں بولا اماں ریکارڈ تو نہیں کر رہے، بولے بار بار کیوں پوچھ رہے آپ؟ میں بولا نہیں پھر چلا دیتے، میں بولا انشاءاللہ تعالیٰ میں معلوم کروں گا۔ بچی کیا بولی؟ میں مسلمان بچیوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہتی ہوں، اویسی صاحب میں پائلٹ بننا چاہتی ہوں، اور بنے حیدرآباد میں۔ حیدرآباد سے بھی ہمارے ایک اردو اخبار کے سیاست کے ذمہ داروں نے ایک بچی کو ٹریننگ دلائی تھی، وہ پائلٹ بنی، بولی میرے کو پائلٹ بننا ہے اسدالدین اویسی صاحب، میں رول ماڈل بننا چاہ رہی ہوں۔ میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کے اسپرٹ کو۔ اگر آپ کو اللہ نے بیٹی دی تو بیٹے سے زیادہ اس کو قابل بناؤ، بیٹے سے زیادہ اس کو علم دلاؤ، اور یاد رکھو میں بھی صاحب اولاد ہوں، مگر جتنی محبت میں اپنی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری سمجھتا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا اب ایک اور اہم بات، انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے سے پہلے بات کو ختم کر لوں گا۔ یہ کووڈ کی وجہ سے تقریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملانا، دارالسلام میں جلسہ نہیں ہوا، وہ رحمت اللہ عالمین کا جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ہوا، بہت سے ہمارے جلسے یہ بیماری کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ذرا جلسے نہیں ہوئے، اپنے ہی گھر میں نہیں ہوئے، دوسری جگہ سب ہو رہے تھے، تو ذرا اپنے گھر میں ہو رہا ہے، ذرا دل کی بڑاس نکال رہا ہوں، میرے کو بھی خوشی ہو رہی۔ I am very happy to see all of you۔ آپ پورے یہاں پر دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کہ دارالسلام میں کیا ہے نہیں معلوم۔ جب مرحوم قائد سالار ملت کو پہلی مرتبہ 2002 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور سٹینٹ ڈالا گیا تھا قائد کو، اور کیر نامپلی میں قائد کا علاج ہوا، جب وہ گھر واپس جا رہے تھے 8-9 دن کے بعد، تو احمد پاشا قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ سالار نے احمد پاشا قادری کو اور اکبر کو بلا کر کہا کہ میاں گھر جانے سے پہلے میرے کو دارالسلام لے کے جاؤ۔ میں 8-10 دن سے دارالسلام نہیں گیا، تو یہیں سالار کو سیڑھیوں پہ لائے تھے، کمزور تھے سالار بیماری کی وجہ سے، مگر جیسا دارالسلام میں جا کر بیٹھے، اتنا اللہ ان کو اتنا طبیعت اتنی اچھی کر دیا، حشاش بشاش ہو کر اپنے گھر کو گئے۔ تو ہمارے لیے یہ دارالسلام ہمارے لیے بڑی ایک عظمت کی جگہ ہے، ایک مبارک جگہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہیں معلوم میرے زندگی کا سفر کب ختم ہوگا، کس مقام پر ختم ہوگا، یا میری لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی مجھے نہیں معلوم۔ اگر زندہ رہا اور یہاں سے گیا جسم کے ساتھ تو انشاءاللہ تمہارے کھندوں پر ہی جاؤں گا، اور تمہاری دعائے مغفرت کا طلبگار ابھی بھی ہوں اور جب بھی رہوں گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑے عرصے کے بعد دارالسلام کی سرزمین پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نریندر مودی کی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا، آئی ٹی رولز،
یعنی اب آپ واٹس ایپ کرتے نا پورے, کتنے لوگ کرتے, ہاتھوں اٹھاؤ. اب پریشانی میں آ گئے تم لوگ. اب واٹس ایپ آپ جو کرتے نا, اب مثال کے طور پر ایک واٹس ایپ آپ کو کسی عرب ممالک سے آیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب کہہ رہا ہے حبیبی, مانے موڈی کو کہہ رہا ہے حبیبی 8 روپے کی چیز تو 80 میں بیچتا ہے. تو موڈی جی بولے اٹ از بزنس برادر, دس از بزنس, یہ بزنس ہے. اب وہ آ گیا آپ کو چندرائن گٹا میں بارکس میں آ گیا. اب وہ بیچارہ دیکھ کے بولا پورے عربوں کا علاقہ ہے, یمنیوں کا غیور قوم ہے وہ, تو انہوں کیا کرے واٹس ایپ کو فارورڈ کر دیے. ایک ہو گیا. دوسرا, آپ گھر کو جا رہے دارالسلام سے نکل کے, ہم کو بھی آتا, واٹس ایپ آیا ذرا آتے آتے کوتمیر کا کٹا لا لو, ذرا آتے آتے سودا لا لو. گھر میں کو آگے نامپلی مارکیٹ سے, چوک کی مارکیٹ سے مرغی کٹا کے لاؤ. واٹس ایپ پہ آتا. اور کیا کرتے عورتیں بیویاں آج کل, ذرا اس پہ زور دینے کے لیے ایک ایموجی آتا, ایموجی معلوم نا, غصے کا چہرہ ڈالتے, لانا دیکھو. آپ دیکھ کے بولتے ارے کیا ہے رے, کوتمیر کا کٹا بنا دیے میرے کو. خیر آپ لے کے چلے گئے. اب نریندر موڈی کی حکومت کیا کہہ رہی, کیسا تم فارورڈ کرے کوتمیر کا کٹا, کیسا فارورڈ کرے یا حبیبی کو. اوریجنیٹر کون ہے, اوریجنیٹر کون ہے, اور قانون یہ بنائے کہ اس کے اوپر پبلک آرڈر پیدا ہو سکتا. اگر عرب ممالک سے کوئی واٹس ایپ آیا تو موڈی حکومت نے قانون بنا دیا کہ بھارت کے اور اس عرب ممالک کے تعلقات خراب ہو سکتے, یہ بھارت کی سوورنٹی کا مسئلہ آپ پہ کیس بک کریں گے. اب تم بتاؤ کہاں سے اوریجنیٹر ہوا یہ رولز ہیں اس کے, یہ اس کے رولز ہیں, آئی ٹی رولز میں نکال کے لایا تھوڑا. کل رات میں ذرا بیٹھا تھا, جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے بھائی یہ, مانے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے. آخر یہ کیوں, آپ کو کیوں فکر بھائی, میں کوتمیر کا کٹا لے جاتا ہوں, آلو لے جاتا ہوں, بھاجی لے جاتا ہوں, آپ کو کیوں فکر. بولیں گے نہیں دیکھو انہوں کیسی بات کر رہے. آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے میرے میسج کو. جتنے نیوز کے چینل ہیں, چاہے وائر ہو, کیراوان ہو, اسکرال ہو, پرنٹ ہو, یہ ڈیجیٹل نیوز چینل ہیں, ان کو بھی قانون لاگو. باہر کے اگر اخبارات یہاں سے, جیسا نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, یہ تمام اخبارات اگر نیوز, آپ بتاؤ اوریجنیٹر کیا کرے, آپ ان پہ بھی ایکشن کیا کریں گے. انٹر ڈپارٹمنٹل کمیٹی بنائیں گے اور وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ نیوز اگر غلط ہے آپ معافی چاہنا یا ڈیلیٹ کرنا, اور نہیں تو پھر آپ پہ اوپر آفینس لگا دیں گے. موڈی جی یہ کیوں کر رہے آپ. اچھا, نریندر موڈی صاحب کا کل دیکھ رہا تھا میں, معلوم کیا دسمبر 2017 میں نریندر موڈی بھارت کے پردھان منتری نے اپنے بی جے پی کے ایم پیز کو کہا تھا, شکایت کی بلکہ, کہ تم لوگ میرے کو جواب نہیں دیتے متروں. ایم پیز کو کہا, صحیح کہا, جوک نہیں ہے, تم میرے کو جواب نہیں دیتے. میں تم کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجاتا ہوں, تم واپس میرے کو گڈ مارننگ کا میسج نہیں بھیجاتے. یعنی پرائم منسٹر اپنے ایم پی سے بول رہے کہ میں تم کو گڈ مارننگ کا میسج بھیجاتا ہوں اور تم میرے کو واپس گڈ مارننگ نہیں بولتے. موڈی جی انہیں گڈ مارننگ نہیں بولا تو ہماری مارننگ کیوں خراب کر رہے ہیں آپ. ارے آپ کو گڈ مارننگ نہیں بولے, آپ کیوں بولنا گڈ مارننگ. آپ کو نہیں بولتے گڈ مارننگ. ہم بولتے کسانوں کا کام کرو, ہم بولیں گے دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرو, سکھوں سے انصاف کرو, مگر موڈی جی بول رہے میرے کو گڈ مارننگ کا جواب بھی نہیں دیتے میرے ایم پیز. یہ ٹی وی والے بولیں گے کب بولے انہوں, بولو دسمبر 2017 دیکھ لو جا کے.
اگر تھمز اپ ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی ہے مگر تھوڑا تھوڑا پڑھنا آتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم یہ آئی ٹی رولز کے خلاف ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو نکالیے. یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے. آپ پرائیویسی کا ججمنٹ آ گیا، ڈیٹا کے رولز کیوں نہیں بناتے؟ آپ ڈیٹا کے رولز بنائیے نا. کچھ نہیں بنائیں گے آپ. نہیں، کوئی بس ہر چیز پہ جھانکنا، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی ڈالنا. بولتے ہیں حیدرآباد میں اپن، ارے کئی کو ڈال رہا، ہر ایک کی منڈی میں کنڈی میں منڈی. ان کو بڑا شوق، ہر ایک کی کنڈی میں منڈی. کیا ہو رہا؟ تم کیا کر رہے؟ کیا کھا رہے؟ کیا پی رہے؟ کیا پہن رہے؟ کس سے شادی کر رہے؟ اس سے شادی مت کرو، اس سے کرو. ارے آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ میں تو کر رہا ہوں نا، گھر میں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوتمیر کا کٹا ہی لے کے جا رہا ہوں. مگر وہ فرسٹ اوریجنیٹر کون ہے؟ آپ کو فکر نہیں ہے دلی کے فسادات کے بارے میں. 1 سال ہو گیا دلی کے فسادات ہو کر. فیضان کو کس نے مارا؟ بھارت کے وزیر اعظم بتائیے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، فیضان کو، وہ بچہ جو 4 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت پولیس جن کو مار رہی تھی، اور جن گن من پڑھو. مسٹر مودی، فیضان کو کس نے مارا؟ فیضان کو مارنے والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، ان کو نہیں پکڑتے. وہ آرام سے پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. فیضان مر گیا، اس کی فکر نہیں ہے. اور پھر کتنوں کا نام لوں مسٹر مودی؟ بتائیے. آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں. یہ کیراوین میگزین کا 1 مارچ کا رپورٹ ہے. ایک فیضان خان نام کا بچہ خالی سم کارڈ بیچا، 4 مہینے جیل میں تھا. کورٹ اس کو بیل دی. اشفاق حسین الیکٹرک شاپ کا، اس کو جسم پہ 5 گولیاں مار دیے. 10 دن پہلے مرنے سے پہلے اشفاق کی شادی ہوئی تھی. مسٹر مودی سے انصاف کب ہوگا؟ پھر اس میں 15 سال کا نتن کمار، یہ ہمارا ہندو بھائی کا بیٹا تھا. کھانا لانے کے لیے نکلا 26 فروری کو. اس کے والد کو فون آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جی ٹی بی ہاسپٹل میں. کون مارا نتن کمار کو؟ 85 سال کی اکبر بیگم کو زندہ جلا دیا گیا. 19 سال کی عاقب کو سر پر مار کر قتل کر دیا گیا. عامر، جس کی 4 سال کی بیٹی آج بھی اپنی باپ کے لیے تڑپتی ہے. عامر خان اور ہاشم 2 مر گئے، دونوں بھائی تھے، کوئی انصاف نہیں. محمد وکیل 52 ایئرز، اس کے آنکھ میں لا کے ایسڈ پھینک دیے، آج بھی وہ تڑپ رہا ہے، کوئی انصاف نہیں ملتا. اور پھر 24 فروری کے دن دلی پولیس کا ایک سب انسپیکٹر محمد فرقان کو گولی مار کر شہید کر دیا. چشمدید گواہ ہے مسٹر مودی، آپ انصاف نہیں کر رہے حکومت آپ کی. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے. انصاف کرنے سے ہی امن پیدا ہوگا، امن مضبوط ہوگا. اگر حکومت واقعی میں سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس کی بات کرتی ہے تو بھارت کے پردھان منتری کو دلی کے فسادات میں مرنے والوں سے انصاف کرنا پڑے گا. 52 لوگ مر گئے، جس میں سے 41 مسلمان تھے اور ماباقی ہمارے ہندو بھائی تھے. سب سے انصاف کرنا ہے. جینوسائیڈ ہوا وہاں پر، اب تک 1 سال ہوا، کچھ نہیں ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کووڈ کے لیے ویکسین آیا ہے، ویکسین لیجئے. ویکسین لینا ہے، آپ کو اپنی جان کو بچانا ہے. اس میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ہمارے لوگوں کو ہم نے کھو دیا. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ احمد پاشا قادری صاحب کو 2 مرتبہ کووڈ ہوا، مگر اللہ نے ان کو صحت دے دی، اللہ کا بہت بڑا کرم. امتیاز جلیل کو کووڈ ہوا، اللہ نے ان کو شفا دے دی. بہت سے ہمارے اراکین بلدیہ کو ہو، اللہ نے ان کی شفا دے دی. بعض مجلس کے چاہنے والے، مجلس کے ذمہ داران، ان کی موت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ملک میں 1,70,000 سے زیادہ لوگ کا انتقال ہو گیا کووڈ وائرس سے. اسی لیے میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے کہ انجیکشن لگائیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئے وہ لگے تو ایسا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. گھر میں اتنے باتیں سنتے، بیوی کے ذرا خالی چمٹی لیے تو کچھ نہیں ہوتا، لے لو جا کے. انجیکشن لینے کا ہے، وائرس سے بچنا ہے.
اور پہلے آپ بھی لو، اپنے گھر والوں کو دلاؤ. خالی جا کے بیگم کے ساتھ او میں لے لیا دیکھو نہیں، اپنی بیٹی کو بھی جو 20-22 جو بڑی عمر کی ہے، اپنی ماں کو، اپنی دادی کو، پہلے بزرگوں کو دلاؤ. جو 65 سال کے اوپر ہے پہلے ان کو دلانا، ان کو پہلے دلانا ہے. لیجئے انجیکشن. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائیوں کو اور مضبوط کریے، اور اپنے بزرگوں کے جذبے کو زندہ رکھیے، اخلاص کے ساتھ کام کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوان الحمدللہ.